یہ پھیلائیں گے فساد اور نعرے امن کے لگائیں گے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ملک میں سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر معاذ اللہ ہر دوسرے دن یوٹیوب پہ ایک نیا جو ہے وہ سڑک چھاپ مولوی آ جاتا ہے اور وہ ایک نیا فتنہ جنم اور کہتا ہے میں تو دین میں اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہے ہیں، دین کے قریب نہیں کر رہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نشانیوں کا بیان جاری تھا، یہاں تک ہم نے آخری درس قرآن میں بات کی تھی، اور آج ہم آیت نمبر 11 سورہ بقرہ کی ابھی منافقین کی نشانیوں کا بیان جاری و ساری ہے۔ آخری آیت جو آیت نمبر 10 تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ منافقین کے دلوں میں ایک مرض ہے، اور وہ مرض میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام اور ان کی شانوں کے ساتھ قبول نہ کرنا، کیونکہ یہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ منافقین کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اللہ پر تو ایمان کی بڑی بات کرے گا، اللہ اللہ بہت کرے گا، لیکن رسول اللہ کی جب بات آئے گی تو کوشش کرے گا کم سے کم ذکر ہو، بلکہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور وہ چاہے گا پورے اسلام کی تبلیغ کر لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر نہ آئے، معجزات کا ذکر نہ آئے، درود السلام کا ذکر نہ آئے، معراج شریف کا ذکر نہ آئے، حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ کا ذکر نہ آئے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا ذکر نہ آئے، آپ کے انگشتان مبارک سے پانیوں کے جاری ہونے کا ذکر نہ آئے، اور لکڑی کا اور پتھر کا کلمہ پڑھنا اور استن حنانہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فراق میں رونے کا ذکر نہ آئے، صحابہ کے عشق کے ذکر نہ آئے، اولیاء کے عشق رسول کا ذکر نہ آئے۔ وہ کوشش کرے گا کہ اسلام کی تبلیغ اور قرآن کی بات وہ اس طریقے سے کرے کہ نبی کا ذکر کم سے کم ہو۔ یہ منافق کی نشانی ہے، اور یہ دل میں مرض اس کے ہے۔ اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ fierce torment for them، اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ بما کانوا یکذبون، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے تکذیب کری۔ جب اللہ پر ایمان لائے تو کس چیز کی تکذیب کری؟ جب آخرت پر ایمان لائے تو کس چیز کی تکذیب کری؟ تکذیب انہوں نے اللہ کے نبی کی شانوں کی کری، حسن و جمال کی کری، مقام مصطفیٰ کی کری، شان رسالت کی کری، شان نبوت کی کری، شان صحابہ کی کری، کیونکہ صحابہ کی جو شان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے، وہ دربار مصطفیٰ سے عطا شدہ ہے۔ اولیاء کی جو شان ہے وہ در حقیقت بارگاہ مصطفی سے عطا ہے۔ جو بارگاہ مصطفی میں مقبول نہ ہو وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا اولیاء کی شان ہو، صحابہ کی شان ہو، اہل بیت کی شان ہو، رسولوں کی شان ہو، حتیٰ کہ اللہ کی شان کو بھی کما حق وہ نہیں جان سکتا جب تک رسول اللہ کی شان کو نہ جان لے، کیونکہ رسول انسان کے سامنے تھے، اللہ نہیں تھا۔ رسول کو دیکھ کر صحابہ نے اللہ کو پہچانا ہے۔ صحابہ نے تو کبھی اللہ سے بات نہیں کی، صحابہ کے اوپر تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ قرآن تو رسول اللہ پر نازل ہوا، تو صحابہ نے رب محمد کو مانا ہے، صحابہ نے رب العالمین کو نہ دیکھا، نہ اس سے کوئی گفتگو ہوئی، نہ اس سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہوا۔ تو صحابہ کو جتنی معرفت الہی حاصل ہوئی بارگاہ مصطفی سے اور ذات مصطفیٰ سے حاصل ہوئی۔ تو منافق کی یہ نشانی اللہ فرماتا ہے، اور نشانیاں جو اس کی بیان فرمائی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ دیکھو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، آیت نمبر 11، and when it is said to them create not disorder on earth they say we are but reformist۔ آج کے تناظر میں دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو، اس وقت بھی یہی تھا، شان نزول یہی ہے۔ یہودی جو تھا وہ فساد پھیلا۔ فساد کیا ہے؟ فساد فی الارض، فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا فساد ہے۔ فساد کی اصل جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ نے بیان فرمایا اگر اس سے ہٹا دیا تو یہ فساد فی الارض ہے، یہ فساد فی القلب ہے، فساد فی النظر ہے، فساد فی الفکر ہے، یہ فساد فی الاعتقاد ہے، فساد فی الاسلام ہے، کہ جو مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا آپ نے اس سے ہٹا کے پیش کیا۔ اور یہودیوں کا شیوا تھا
کہ اعتقاد میں، ایمانیات میں مسلمانوں کی ایمان کو خراب کرنے کے لیے سازشیں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، مقام کو گھٹا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ جو محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کی شان کو گھٹا کے پیش کرنا۔ فرانس میں جو ہوا، پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً جو ایسی طاغوتی طاقتوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، کبھی خاکے بنا دیے، کبھی کچھ اور کر دیا، کبھی کوئی کتاب لکھ ماری، تو شیطان کے دماغ سے تو شیطانیت نکلے گی اور مومن کے دل سے ایمان نکلے گا، عاشق کے دل سے نعتیں نکلیں گی، ذکر مصطفیٰ نکلے گا۔ تو بات وہی ہے، اصول وہی ہے، جس کے دل میں نفرت ہوگی اس کی زبان پہ بھی وہ اس کا اظہار ہو کر ہی رہے گا، اس کے عمل سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو جنگ جاری ہے، آپ دیکھیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیوں مسلمانوں کو مارتے ہو، لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، تو قرآن نے 14 سال پہلے بتایا کہ ان کا شیوا کیا ہے، یہی ہوگا، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو ریفارم کر رہے ہیں، ہم پیس کو ریسٹور کر رہے ہیں، we are restoring the peace in the world and you are creating disorder all over the world by slaughtering the Muslims۔ مساجد میں، معاشروں میں، ملکوں میں، شہروں میں، مزاروں پہ ہر جگہ بم دھماکے کر کے، ہر جگہ کلسٹر بمز گرا کے جب ان سے پوچھا جاتا ہے مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہو، کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں اور ہم دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں، یعنی ان کے ہاتھوں میں امن کا جھنڈا ہوگا، لیکن ہاتھ میں پیچھے انہوں نے تلوار تھامی ہوئی ہوگی۔ تو منافق ایمان کا دشمن بھی ہے، منافق دنیا کے امن کا دشمن بھی ہے، منافق وہ بڑا دشمن ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے، جو کافر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ مارے آستین ہے، یہ آستین میں چھپا ہوا سانپ ہے۔ تو یہ کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید میں پیش کی اور ان نشانیاں بتائیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ڈو ناٹ کریٹ ڈس آرڈر اینڈ ڈسٹرائے the world, they claim that we are restoring peace, we are establishing peace in the world. They are not establishing peace, they are destroying the humanity because of their intrigues. یہ اپنی سازشوں سے دنیا میں امن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے تو 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ان کا طرز عمل کیا ہوگا، یہ پھیلائیں گے فساد اور نعرے امن کے لگائیں گے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ملک میں سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، معاذ اللہ ہر دوسرے دن یوٹیوب پہ ایک نیا جو ہے وہ سڑک چھاپ مولوی آ جاتا ہے اور وہ ایک نیا فتنہ جنم اور کہتا ہے میں تو دین میں اصلاح چاہتا ہوں۔ آپ اصلاح چاہتے ہیں؟ آپ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے علم نہیں ملا، ریسرچ آپ نے کی نہیں، آپ لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دے کر آپ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ملک کی اصلاح چاہتے ہیں، ملک کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے اصلاح کے نام پر، منافق اور کافر تباہ کر رہے ہیں امن کے نام پر۔ تو قرآن نے تو یہ شیوا منافقوں کا بتایا تھا، مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ میں امن کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے تلوار ہو جس سے وہ امن کا گلا کاٹ رہا ہو، وہ فساد فی الارض ہے۔ کسی ایسے شخص کو اپوائنٹ کرنا جس کا وہ اہل نہیں ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ کسی ایسے شخص کو ذمہ داری دے دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے، فساد فی الارض ہے۔ یعنی جس نے نبی کے مقام کو نہیں مانا، دنیا میں کسی بھی معاملے میں وہ ٹھیک نظر نہیں آئے گا، کسی کو اس کا حق دیتا نظر نہیں آئے گا۔ وہ یاد رکھیے گا، آپ کہیں گے انگریز تو بہت اچھے ہیں، حق دے رہے ہیں، جتنی بے انصافی دنیا میں انگریز کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ آج اگر ان کی عدالتوں میں انصاف آپ کو نظر آتا ہے تو ان کے اپنے لیے نظر آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو آج بھی وہی ہیں۔ پورے امریکہ میں آپ یہ دیکھیں نیگرز کے ساتھ کیا ہوا، کالے گورے کا فرق تو آج بھی ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، آپ ناسا پہ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ مریخ پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کے درد کا آپ درما نہیں کر سکے تو آپ کا فائدہ کیا؟ رنگ و نسل پہ آج بھی آپ قتل کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر آج بھی آپ قتل کر رہے ہیں، فرقہ بندی کے نام پر آج بھی آپ قتل کر رہے ہیں۔ روزانہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں نیا مولوی ایک نظر آ جاتا ہے اور وہ دین میں فتنہ پھیلانے کے لیے کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں۔ کوئی انجینئر بن کے آ جاتا ہے اور جناب کوئی مفتی بن کے آ جاتا ہے اور جناب کوئی ریفارمر بن کے آ جاتا ہے، کوئی جعلی اللہ کا ولی بن کے آ جاتا ہے، کوئی درویش بن کے آ جاتا ہے۔ یہ دین کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ امن کے نام پر فساد کرنا منافق کی نشانی ہے،
منافق کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہیں پھیلاؤ، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وی آر ریفارمسٹ، ہم تو ریفارم کر رہے ہیں، ہم تو ستھرا کر رہے ہیں، ہم تو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان سے بھی شعور کو چھین لیا، خود ہی یہ فساد کرنے والے ہیں۔ الا، غور سے سن لو، فساد کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے۔ اختلافی مسائل کو ہوا دے کے آپ دین کو کہتے ہیں میں صحیح طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی کنفرنٹ کرو ان غیر مسلموں کو، کنفرنٹ کرو اس وقت ان طاغوتی طاقتوں کو جو پورے اسلام اور مسلمانوں کی نسل کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ المیہ یہ نہیں ہے کہ نوجوان بگڑ رہا ہے، المیہ یہ نہیں ہے، المیہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ جو نسل آج آپ بگاڑ رہے ہیں کل وہ والدین بنیں گے۔ المیہ یہ نہیں ہے نوجوان بگڑ رہا ہے، المیہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو والدین بگڑے ہوئے ملیں گے۔ تو خدا را آپ دین میں فساد پیدا نہ کریں، خدا را تفرقہ بازی کو چھوڑ دیجئے، قرآن مجید، فرقان حمید اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیجئے، صحیح فکر کو سامنے پیش کریں آپ۔ اسی پہ آج تک قوم میں جھگڑا آپ پیدا کر رہے ہو، ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں، یہاں تک اٹھائیں یہاں تک اٹھائیں۔ بھائی پڑھنے دو نماز، وہ کیسے بھی پڑھ رہا ہے پڑھ تو رہا ہے، خدا کے واسطے پڑھنے دو۔ ان جاہل مولویوں کی اس وقت کی ان بحثوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص مسجد کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، نماز کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دین کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولوی تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان سے میں دین سیکھوں، اس سے بہتر تو وہ ہیں۔ یار آپ کی ان مباحث سے اور چھوٹے چھوٹے کلپ سے جو میں کہتا ہوں خودکش بم کی طرح ہیں، یہ نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہے ہیں، دین کے قریب نہیں کر رہے۔ آپ صرف اپنے ویورشپ کے چکر میں ہوا دے رہے ہیں، آپ نمک مرچ مسالہ لگا کر۔ خدا کے واسطے دین کے ساتھ مذاق چھوڑ دیں، قرآن یہ کہتا ہے یہ فساد فی الارض ہے۔ چھوڑ دیجئے، آپ کوئی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو مسجد تو آنے دو یار، اس کو قرآن تو پڑھنے دو یار، اس کو سمجھنے تو دو، دین کی سمجھ میں بھی آ جائے گی اس کے۔ آپ تو یہ مباحث ہر وقت لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نماز یوں نہیں یوں پڑھنی ہے، یوں نہیں یوں پڑھنی ہے، شلوار اتنی اوپر رکھنی ہے، شلوار اتنی نیچے رکھنی ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑیں اور دین کا صحیح فہم لوگوں کو دیں، جس سے ان کے کردار میں تبدیلی آئے۔ جھوٹ، غیبت، جلن، حسد، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ماں باپ بچوں کی تربیت سے مبرہ ہو چکے ہیں، بچے ماں باپ کی خدمت سے مبرہ ہو چکے ہیں، بچے ماں باپ کا پیسے کے لیے گلا کاٹ رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں اس معاشرے میں، رشوت ستانی ہے۔ کردار کے غازی بننا سکھائیں آپ۔ یہ فقہی مباحث میں آپ عوام کو مت ڈالیں، علماء کا کام ہے، علماء کو کرنے دیں آپ یہ، لیکن خدارا ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ فسادی ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ کیا فساد پھیلا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ لائے، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق عمر بن خطاب لائے، عثمان غنی لائے، صدیق اکبر لائے، علی حیدر لائے، بلال حبشی لائے۔ کما آمن الناس، یہاں صحابہ کے ایمان کو دلیل بنایا ہے اللہ نے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں کما آمن الناس سے مراد صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ، جو بن دیکھے اللہ پر یقین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہوئے الفاظ پر ایمان لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ان کے لیے حق ہوتا تھا۔ یہ کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں سنت کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں قرآن کو۔ یہ کیا مسئلے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں حجت بنا دیا صحابہ کے ایمان لانے کو۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ and when it is said to them believe as others have believed، mean صحابہ کرام، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، استغفر اللہ۔ منافق یہ کہتا ہے میں ایسے ہی مان لیا ہوں جیسے بے وقوف ایمان لایا ہے۔ کیا ہوگا انگلش ٹرانسلیشن؟ اینڈ they say shall we believe as fools، معاذ اللہ۔ صحابہ کے ایمان کو اگر کسی نے شک کی نگاہ سے دیکھا تو قرآن کی اس آیت کی نظر میں وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے قرآن میں۔ کما آمن الناس، میرے نبی پر جیسے لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ کون تھے؟ سب سے پہلے علی حیدر تھے، وہ کون تھے؟ خدیجہ الکبریٰ تھیں، وہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے، وہ کون تھے؟ ابو بکر تھے، وہ کون تھے؟ علی حیدر تھے۔
وہ کون تھے؟ عمر بن خطاب تھے، وہ کون تھے؟ بلال حبشی تھے، وہ سعد بن ابی وقاص تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، تمام صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے یہاں پہ حجت بنا دیا۔ اب جس نے صحابہ کے ایمان پر شک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، قرآن کی اس آیت کی روح سے اس آیت کا انکار ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح، معاذ اللہ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بلیو بیویئر، غور سے سنو، it is they who are the fools but they do not know، یہی جاہل ہیں جو صحابہ کے ایمان پر شک کریں، یہی جاہل ہیں جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر عشق میں اور محبت میں ایمان لانے کو کہیں کہ یہ تو بے وقوفی پر ایمان۔ اب کہتے ہیں آپ تو محبت میں آپ کو تحقیق ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائی، ایمان میں پہلے ایمان اور عشق اور محبت ہوتی ہے، بعد میں تحقیق ہوتی ہے۔ تم تحقیق کرتے رہو گے تو تم اپنی ذات کے اندر اپنی روح کو بھی ڈسکور نہیں کر سکتے۔ Where your wisdom locate in your existence, you cannot locate your wisdom even in your existence. Then what will you do? Will you deny that you are a man of wisdom? Will you deny that you are a man of without spirit? عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ایمان عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے، محبت کی بنیاد پہ ایمان ہوتا ہے، ایمان تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد معدود چند ہے جو تحقیق کرنے کے بعد ایمان لائے، وہ اللہ کی عطا ہے جس کو عطا فرما دے۔ زیادہ تر جو تحقیق میں لگے وہ جو جس دین پر تھے اس دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ انسان تحقیق پہلے دل کا اطمینان ہوگا تو آگے تحقیق کرے گا نا۔ اور تحقیق ایمان میں اضافے کے لیے ہوتی ہے، تحقیق اللہ کی توفیق ہے، یہ محبت کرنے والوں کو، جستجو کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو صحابہ کے ایمان کو کہیں کہ وہ لوگ بے وقوف تھے، معاذ اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ خود بے وقوف ہے اور ان کو اس کا علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اگلی نشانی، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو تمہارے جیسے ہیں، وی بلیو یو، ہم نے آپ کے دین کو قبول کر لیا، ہم نے آپ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اللہ نے ان کے زعماء کو فرمایا شیطان ہے وہ، یعنی جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، and when they meet believers they say we believe، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ when they are alone in their devils they say we are with you and we are only mocking، we are just joking, we are making them fool، you are befooling yourself، you are deceiving yourself، کیونکہ ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ آگے بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی گئے تھے، یہ خبریں لینے آتے ہیں، یہ مذاق اڑانے آتے ہیں، یہ باتوں کو پک کرنے آتے ہیں جس کا اپنے شیاطین میں بیٹھ کے مذاق اڑائیں کہ دیکھو نمازیں تو ہو گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ بیٹھ گئے، اب ان کا حسن کا اور جلووں کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تک رہے ہیں، ان کے عشق و فراق میں رو رہے ہیں، ارے بھائی دیکھو اللہ کی عبادت کرنی تھی کر لی، اب کیا ضرورت بیٹھنے کی۔ لیکن صحابہ کا ایمان ہی حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکنا تھا۔ ان کی تو نمازوں میں سرور یہ تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہتا ہے۔ اذان کا سرور بلال حبشی کا یہ تھا، اور لطف یہ تھا کہ سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ ان کے چہرے انور کو دیکھ کے فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابہ کی تو نمازوں میں چاشنی نہیں تھی، صحابہ کے تو حج اور عمرے میں چاشنی نہیں تھی۔ عثمان غنی نے طواف کیوں چھوڑ دیا یہ مجھے بتائیے؟ جب بیعت ہوئی ہے تو عثمان غنی جب یہاں پہ آئے ہیں تو کافروں نے کہا آپ طواف کر لیجئے، عثمان غنی نے فرمایا نہیں بھائی، طواف تو اللہ کے گھر کا کرنا ہے، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، محمد رسول اللہ اگر نہیں آئے ہیں اور وہاں پہ تحت الشجرہ وہ جو یبایعونک، اے محبوب جو آپ یہاں پہ بیعت فرما رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے، تو یہ مجھے بتائیے کہ عثمان غنی نے وہاں پہ طواف کیوں نہیں کر لیا؟ عبادت تو اللہ کی تھی نا، کر لینا چاہیے تھا طواف، آ کے فرما دیتے یا رسول اللہ کعبہ میرے سامنے تھا، میں نے طواف کر لیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نہیں کر رہے
تو صحابہ کرام بھی وہ عبادت نہیں کر رہے، وہ عبادت نہیں کر رہے، چھوڑ کر آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر کعبے کا طواف آپ نے کرنا گوارا نہیں کیا۔ کہ اللہ کی کوئی وعید آئی؟ عثمان عبادت تو میری کرنی تھی، بلکہ وہاں تو بشارت دی، ید اللہ فوق ایدیہم، سرکار نے فرمایا یہ جو دوسرا ہاتھ میں رکھتا ہوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو صحابہ کا ایمان تو یہ تھا، عشق کا مقام تو یہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کر لو بس بہت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی، عبادت کا کام جھکانا ہے، بچانا محبت کا کام ہے۔ عبادت جھکانا سکھاتی ہے تو محبت وفا کرنا سکھاتی ہے۔ اگر عبادت سے بچنا ممکن ہوتا تو ابلیس بچ جاتا، وہ تم سے زیادہ عبادتیں کر چکا ہے، کروڑوں سال اس نے عبادت کی، کوئی جگہ آسمانوں پہ ایک ٹکڑا ایسا نہیں چھوڑا زمین آسمان پر جس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو، سجدہ ریز نہ ہوا ہو۔ عبادتوں کا کام جھکانا ہے، محبت کا کام بچانا ہے۔ ادب بچا لیتا ہے، محبت بچا لیتی ہے، وفا کرنا محبت سکھاتی ہے۔ جبھی اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، میری بارگاہ میں جھکنا ہے تو جھکنے والوں کے ساتھ۔ کہ اللہ یہ کون ہے جھکنے والے؟ جو وفا کرنا جانتے ہیں، جو محبت کرنا جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ فرماتا ہے اللہ mock at them، اللہ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے۔ fitting his dignity، جو اس کی شان ہے، befitting his dignity and leave them to wander about their contumacy، اللہ فرماتا ہے ان کے طغیان میں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اللہ تم کو دنیا میں مذاق بنا دے گا، تم دنیا میں مذاق بن کے رہ جاؤ گے، تم آخرت میں مذاق بن کے رہ جاؤ گے جس پہ تم کو رونا آئے گا۔ اللہ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے تمہیں، فی طغیانہم یعمہون، جس میں تم اندھے ہو گئے ہو۔ یہ اندھے ہو گئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے جو ابو جہل ایمان نہ لایا تو بن دیکھے منافق کیسے ایمان لے کے آ جائے۔ جبھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تم میں سے ایک حیثیت سے تمہارے بعد آنے والے تم پر فوقیت رکھتے ہوں گے، مرتبے میں نہیں، شان میں نہیں، بلکہ اس حیثیت سے اور اس اینگل سے کہ تم نے تو مجھ پر وحی کو اترتے دیکھا، تم نے تو مجھے دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا۔ میرے بعد میری امت میں ایسے بھی آئیں گے، تمہارے بعد ایسے بھی آئیں گے، یعنی صحابہ 100 سال تک رہے، 100 سال کے بعد ایسے بھی آئے جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا نہیں، جلووں کو دیکھا نہیں، معجزات کو دیکھا نہیں، اس کھجور کے تنے کو روتے دیکھا نہیں، اس درخت کو زمین پھاڑ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے دیکھا نہیں، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا نہیں، سورج کو پلٹتے دیکھا نہیں، انگشتان مبارک سے پانی کو جاری ہوتے دیکھا نہیں، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور حدیثوں اور تذکروں کا سن کے ان کے دل ایمان اور محبت سے بھر آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ اس درجے تم سے افضل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں اس سے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔